ان دنوں اس کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی۔ حال ہی میں اس کی پروموشن کر کے میجر کا رینک دیا گیا تھا۔ اپنے کام سے اس کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ ہر دن وہ پورے دل سے تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جاتا۔ اپنی کم عمری میں پائی کی ترقی کی وجہ سے اپنی پوری ریجمنٹ میں وہ خاصا مقبول تھا۔ وہ وقت کا پابند، ڈسپلن کے نام پر زیرو برداشت دکھاتا۔ بنیادی طور پر وہ ایک بہادر، ناٹر اور زندہ دل نوجوان تھا۔ انتہا کا محنتی، اس کے دشمنوں کو بھی یقین تھا وہ بہت اونچا جائے گا۔ وہ ایک وفد کے ساتھ مصروف تھا۔ 10-15 دن سے نہ تو سرمینے کو فون کر پایا تھا، نہ ہی خط لکھنے کا وقت ملا تھا، پر وہ کوشش کر رہا تھا ایک آدھ دن کی چھٹی لے کر لاہور کا چکر لگا آئے۔ بہن کو میجر بننے کی خوشخبری بھی تو سنانی تھی۔ اس رات بھی وہ روٹین کے مطابق رات کے کھانے سے پہلے جم میں ورزش کرنے میں مصروف تھا۔ جب 2-4 وردی والے اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اسی حالت میں اسے لباس میں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اگلے دن کا سورج پوری دنیا پر تو طلوع ہوا تھا، مگر میجر ولی اللہ کی دنیا سے سورج اٹھا لیا گیا تھا۔ ایسے کھپ گھیر اندھیرے سے واسطہ پڑا کہ وہ اپنی سدھ بدھ بھی بھول گیا۔ ملک دشمن عناصر کے ساتھ گہرے ذاتی تعلقات ثابت ہونے کی بنا پر اس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا تھا۔ ساتھ میں اس کو یہ بات کہی گئی تھی، اگر وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، اگر وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اپیل کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ سوچو ذرا، وہ انسان جو اپنی ساری زندگی صرف ایک جنون کے پیچھے بھاگا ہو، وہ عام درجے کا محنتی نہ ہو، نہ ہی درمیانے درجے کا، بلکہ اسکول اور کالج کے زمانے سے اس کو صرف ایک ہی شوق تھا۔ جب اس کو اپنا شوق پورا کرنے کا موقع ملا، اسے ثابت کر دیا تھا کہ وہ عام نہیں ہے۔ وہ ہر مقابلے، ہر ٹریننگ میں اوس سے اوپری درجے کا سپاہی رہا تھا۔ اپنی ساری عمر کی گئی محنت سے تنکا جوڑ کر کھڑی کی خوابوں کی عمارت ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ دوستوں نے کہا اپیل کرو، جواب میں اس سے چپ اوڑ لی۔ غیر ملکی ایجنٹ نے اپنی پریس ریلیز میں خاص میجر ولی اللہ کا نام لے کر اس کی تعریف کی تھی، کیسے پاکستان میں ایک مشن کے دوران ولی اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ سارے ملک میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ فوج نے وقتی طور پر اس کو ڈیوٹی سے فارغ کر کے معاملات کی پوری جانچ پڑتال کر لینے کے بعد اس کو فارغ کر دیا۔ یہ اس کی شاندار کامیابیوں کی وجہ سے اتنی سہولت دی گئی تھی۔ بھلا اتنا محب وطن انسان غدار کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اس کے خلاف بول رہا تھا، کوئی اس کے خلاف۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ آئی جی بلوچستان کے ساتھ اچھے لیک سلیک ہونے کے علاوہ وہ اس سے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہی پیش آتے تھے۔ اسی لیے وہ ان کے پاس آیا، کیونکہ کل اس سے پنجاب کے لیے نکلنا تھا۔ آج کی رات کہیں رکنے کا آسرا چاہیے تھا۔ آخری وقت میں محترم فدا حسین مری کے علاوہ اس کے دماغ میں اور کوئی نام نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا۔ فدا حسین نے اس کی اچھے سے دلجوئی کی، مگر جو خبر اس کو دی وہ پانی سے نکل کر مچھلی کی طرح تڑپا تھا۔ ولی تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے، بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب فوج اپنی تفتیش پوری کر لے گی، اصل وجہ ساری عوام کے سامنے آ ہی جانی ہے، مگر وقتی طور پر تمہارا کریئر ختم کر کے تمہیں بدنام کرنے کی سازش تھی، اور یہ سازش تمہارے بہنوئی اور اس کے بھائی افراہم کی جانب سے ہوئی ہے۔ دونوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے بندہ خریدا ہے۔ اب یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ گھر کے اندر کی خبروں سے میں لا علم ہوں۔ تم 2-4 دن ادھر میرے پاس رہو، میں پتہ کروا لیتا ہوں آخر ایسا انہوں نے کس لیے کیا۔ یہ ساری باتیں مجھے ان کے بڑے خاص آدمی سے معلوم ہوئی ہیں، جو سمجھ لو کہ ان دونوں کی موچ کا بال ہے۔ ٹی وی پر خبر سن کر میں تو خود ششدر رہ گیا، اسی وقت 2-4 فون کر کے یہ سب پتہ کیا۔ ولی اللہ کا پہلا خیال سرمین کی جانب گیا۔ اسی کو ٹارچر کرنے کے لیے ابراہیم صاحی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ وہ فدا حسین مری کے بہت روکنے کے باوجود صبح وہاں سے نکل آیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ سیدھا سرمین سے ملنے کے لیے اس کے گھر ہی چلا گیا، مگر آگے وہ نہیں تھی، بلکہ اس کو گئے ہوئے تو 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ جو 2 پونیاں ڈال کر گڑیا کی طرح منہ بسور کر باتیں کیا کرتی تھی، ذرا بڑی ہوئی تو دن رات کھانے کی چیزوں کی فرمائشیں کر کر کے اس کا سر کھا لیا کرتی تھی۔ پھر تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اتنی باوقار، سنجیدہ سی، چپ چاپ دل میں اترنے والی، بھائی پر مرنے والی، بھائی کی دیوانی، آج بھائی کو بتائے بغیر، ملے بغیر، یوں چپ چاپ چلی گئی تھی۔ پھپھی ولی اللہ کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے روتی بین کرتی اس کو بتا رہی تھیں کیسے ہم نے اتنی کوشش کی تمہیں ڈھونڈنے کی، پر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، مجبوراً اس کو دفنانا پڑا۔ تم اب آئے ہو ولی، پر جو آنکھیں تمہارے انتظار میں دروازے پر لگی رہتی تھیں وہ سو گئی ہیں، ایسی نیند سوئی ہیں جس سے کوئی بھی بیدار نہیں ہوتا۔ تھکے ہوئے حوصلے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ
ہوش آنکھیں لیے بغیر کچھ کہے ہی وہاں سے نکل آیا۔ گیٹ سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا گلی کے کونے تک آیا۔ کونا مڑتے ہی دیوار پر کنی کے اوپر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاکی ٹراؤزر کے اوپر ہلکی براؤن ٹی شرٹ تھی، کندھے پر درمیانے سائز کا ٹریول بیگ تھا۔ اس کے رونے کے انداز میں غصہ نہیں تھا بلکہ دکھ ہی دکھ تھا۔ زرمینے، میرے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا ہے، مجھ زندہ کو قبر میں درگور کر گئی ہو۔ وہ اپنی شرٹ کے ساتھ آنسو صاف کر کے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا مگر بار بار ناکام ہی ہو رہا تھا۔ کندھے پر ہاتھ کے دباؤ پر اس سے گردن موڑ کر سرخ بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ سامنے ڈری سی سرمین کی خاص ملازمہ کھڑی تھی جو بار بار گلی کے کونے سے سر نکال کر گیٹ کی جانب نظر ڈال رہی تھی جیسے کسی کے آ جانے کا ڈر ہو۔ السلام علیکم صاحب جی، میں نے آپ کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ گیٹ پار کر کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا اور سوچ سوچ کر مایوس بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے آپ اب کبھی ادھر کو آتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی تھی۔ ان لوگوں نے میری بیوی کو مار دیا ہے۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ سب میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ابراہیم نے اپنے بھائی سے کہا تھا وہ کسی طرح آپ کا انتظام کرے۔ میں یہاں رستے میں آپ کو ساری بات نہیں بتا سکتی ہوں، میرا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہونی ہے۔ آپ اگر سڑک کی دوسری جانب جو گراؤنڈ ہے وہاں میرا انتظار کر لیں تو میں اپنی چھٹی کے بعد آپ کو ہر بات تفصیل سے بتا دوں گی۔ ابھی اگر میں زیادہ دیر باہر رہی تو افرام کی بیوی کو میرے پر شک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی تیزی سے ارد گرد احتیاط سے دیکھتی واپس چلی گئی۔ ولی اللہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ غم سے دل پھٹا جا رہا تھا مگر اب اس کے اندر ایک نئی آگ جاگ اٹھی تھی۔ وہ دیر عمر مائی اس کی روح کو بے چین کر گئی تھی۔ اس کو سارا سچ جان لینے کی شدید خواہش تھی مگر اس کے لیے اس کو 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا اور گھڑی کی سوئیاں تھم گئی تھیں۔ اس کے ارد گرد ساری دنیا کا نظام، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ شام کے سائے لہراتے ہی پرندے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے، پر آج کی شام ولی اللہ کو بڑی ویران، اداس اور اجڑی ہوئی شام معلوم ہوئی، جیسے کسی نے کائنات کے تمام رنگ ایک ہی دفعہ میں نچوڑ لیے ہوں۔ چڑھوے چننا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کرندے تارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمونے لالن دے بنجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے کک جنان تو بھارے ہو، داڑھی مارا اڑتا نہ باہو آپے اڑن ہارے ہو۔ وہ ملازمہ کے انتظار میں وہیں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود رہا۔ وہ 2 کی بجائے 4 گھنٹے بعد وہاں آئی تھی۔ معاف کرنا صاحب، دیر سے آئی ہوں۔ اصل میں بڑی بیگم صاحبہ نے فون کر کے ابراہیم صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ آ کر اپنی ماں سے آپ کے بارے میں بڑے سوال کیے۔ بہنا کیا ہوا تھا، کہہ کر کیا کیا ہے، یہاں لینے کیا آیا تھا، سرمین کے بارے میں اس کو کیا بتایا۔ بڑی بیوی نے جو بات جیسے ہوئی تھی سب بتا دی۔ ان کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے گالیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا تم نے تو کہا تھا ولی اللہ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گا، پھر یہ باہر کیسے پھر رہا ہے، ہمارے گھر ہو کر کیا ہے۔ مائی، تم مجھے زرمینے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھیں، مجھے وہ بتاؤ۔ صاحب، وہ جاننے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو تم یہاں پر برداشت نہ کر پاؤ، ہمارا دل سوچ کر چھلنی ہو جاتے ہیں، تمہارا تو وہ جگر کا ٹکڑا تھا۔ دیکھو مائی، میرے حال پر رحم کھاؤ، مجھے بتا دو میرے زرمینے نے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ صاحب، ایک پاک باز، باکردار، باخیا عورت پر دن دہاڑے اس کے شوہر نے گند کیچڑ پھینک کر اپنے خاندان کی عدالت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میری بیوی کا دل بند ہو گیا۔ ان لوگوں کو شرم نہ آئی، پر میری بیوی بڑی شرموں والی تھی، اس نے ہمیشہ کے لیے خاموشی کو چن لیا۔ ولی اللہ کے آنسو آنکھوں میں ہی ساکت ہو گئے۔ وہ اتنی اذیت برداشت کرتی رہی اور مجھے خبر کیوں نہ ہوئی، میں اسی ڈر سے تو تم سے 10 دفعہ پوچھا کرتا تھا، زرمینے مجھے بتاؤ تم ہوش ہو، مجھے ہر دفعہ ٹالتی رہی ہو۔ کاش میں نے تمہارے پر یقین نہ کیا ہوتا، کاش میں تمہیں اس مرد سے بہت دور لے گیا ہوتا۔ اب اس کا دماغ ڈیفینسو موڈ میں آ گیا۔ ابراہیم صاحی، تیرے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حولیہ میری بہن پر کیے گئے ظلم کا حساب دے گا۔ پارک سے نکل کر رات کے اندھیرے کا حصہ بنتے ہوئے
اب اس کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا۔ اس کو معلومات اکٹھی کرنی تھی، بہت ساری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اپنی تفتیش مکمل کرنی تھی۔ سردار کے ساتھ اس کا سامنا دوسرے دن ہی ہو گیا۔ جب سالے نے اسے شرمندہ کرنے والی نظروں سے دیکھا تو وہ شخص اٹھائی کی انتہا کرتے ہوئے بولا، دیکھ لیا مس گل، میں نہ کہتا تھا، میں 24 گھنٹے کے اندر اندر بختے کو بازیاب کروا لوں گا۔ سالے چاہ کر بھی نہ کہہ پائی، مکار انسان، شیر بخت کو میرا کالیا چھڑا کر لایا ہے۔ پر شیر بخت کے ہی کہنے پر اس نے سردار کو معاف کر دیا۔ پری ذات ایک دن بھی گھر کا کوڑا کرکٹ نہ اٹھا سکی۔ اسی شام آ کر سالے سے معافی مانگ گئی۔ یوں شیر بخت اور اس کی گلبدن اسی دن واپس اپنے گھر سدھار گئے تھے۔ آج کل حاجرہ اور زینی کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ حاجرہ اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق کالج کو وقت دے رہی تھی۔ ایبک نے ان لوگوں کے ہاتھ شیر بخت کے لیے میٹرک کا کورس بھجوایا تھا۔ وہ سالے کے ساتھ کلینک پر جاتا، وہاں سے واپسی پر شام کے وقت 2 گھنٹے ٹیوشن لینے کے بعد گھر جاتا۔ اس کی زندگی معمول سے زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ حاجرہ اور وریشے ہر شرارت میں پیش سارا دن اسکیمیں بنانے میں مصروف رہتی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ مل کر وہ اور سینی ان تمام لوگوں کے گھر ایک چکر لگا کر آ چکی تھیں جن کے لڑکے کوئٹہ والے گھر میں رہتے تھے۔ جہاں سینی نے کالے کا سراغ نکالنے کا سیکرٹ مشن شروع کیا ہوا تھا، وہیں کالیا کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ سینی کئی دفعہ وہ نمبر ملا چکی تھی، پر دوسری جانب سے فون بند ملتا، اکتا کر اس سے ملانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ الگ بات تھی، ہر رات سونے سے پہلے سالے فون ہاتھ میں لے کر سوتی۔ کیا خبر وہ فون کر لے، پھر یاد آتا شاید وہ اس لیے فون نہیں اٹھاتا کیونکہ پچھلی دفعہ جب دونوں کی بات ہوئی تب سالے نے کہا تھا، ایک دفعہ میری مدد کر دو پھر کبھی تمہیں فون نہیں کروں گی۔ شاید وہ وعدے کی پاسداری چاہتا تھا۔ اس وقت وہ چاروں پہاڑوں پر سے واپس آ رہی تھیں۔ جب وہ لوگ کالج کے قریب پہنچی تو کالج کے گیٹ سے ایبک باہر نکل رہا تھا۔ سب سے پہلے سالے خوش دلی سے بولی، السلام علیکم، واٹ از سرپرائز ایبک، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام طبیب صاحبہ، بس دیکھ لے، میں نے سوچا آپ لوگ تو کبھی بھی مجھ سے اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دیں گی، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا سالے بہن، اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے نا یہاں جھوٹ اور کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ حاجرہ کی بات پر ایبک نے اپنی ہنسی چھپا کر ایک نظر سینی پر ڈالی جو اس کو شکی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر، انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی، اب اجازت دے، رات سر پہ آ گئی ہے۔ تبھی سردار کالج سے برآمد ہوا۔ سالے نے ایبک کو وہیں روک لیا، ارے ایسے کیسے جانے دیں، ابھی آئے ہو اور ابھی چل دیے؟ سینی نے ایبک کے جواب کی جانب کوئی دھیان نہیں دیا، آ کر سردار کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ چائنا میڈ ماڈل ادھر کس چکر میں آیا ہے؟ شرم کرو، وہ ایک انسان ہے، نئے ماڈل کا ٹیڈی بیئر نہیں۔ سردار کی بات پر اسے ناک چڑھائی، ٹیڈی بیئر یہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ کیوٹ ہوتا ہے، اس کا کیوٹنس سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سردار مجھے باتوں میں لگا کر باتیں چھپانے کی کوشش نہ کرو، سچ سچ بتا دو یہ کیوں آیا ہے؟ جب تم جانتی ہو وہ کیوں آیا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ سردار کی بات پر زینب کے چہرے پر غصے سے سرخی دوڑ گئی۔ اس کو اتنی جرأت بھی تم نے ہی دی ہوگی، ورنہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی زینب خان کے بھائی سے اس کا رشتہ مانگنے آتا۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گی، پر تم بھی اپنے دل و دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ میں اتنی آسانی سے شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نہ جانا، میں ایبک کو گھر داماد رکھنے کو بھی تیار ہوں۔ ایسی کی تیسی ایبک کی، اس کو تو میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ ہونہار نظروں سے گھورتے ہوئے تیزی سے ایبک کی جانب بڑھی جو پھرتی سے سالے کے پیچھے ہو گیا۔ سردار نے پیچھے سے زینب کے کمر میں کوئی ہاتھ ڈال کر اسے وہیں روک لیا۔ اس کا سر پکڑ کر سردار اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، زینی کچھ تو لڑکیوں والے جذبات دکھا دو، ایسے موقع پر لڑکی شرماتی ہے، تم اس بیچارے کو مارنے بھاگ رہی ہو۔ ہاں ایسا ہی بہن کو شرماتے دیکھنے کا شوق تھا تو میری تربیت لڑکیوں کی طرح کی ہوتی۔ مجھے تو ساری عمر یہی سبق دیا، لڑکوں کے قریب بھی نہیں جانا، وہ تمہارے لیے زہر ہے، یہی کہتے تھے نا؟ اور وہ کیا تھا؟ زندگی میں اپنی عزت آپ کرو گی، اپنا وقار قائم رکھو گی تو تمہاری منزل آسمان میں ہوگی۔ میں ہر وقت، ہر کام میں، ہر جگہ تمہاری مدد کو کھڑا ہوں گا، بس کسی مقام پر اپنے قد اور مقام سے گرا ہوا کام نہ کرنا۔ میں نے تمہاری ایک ایک بات دل پر لکھی، عمل کیا، تم نے مجھ پر کبھی روک ٹوک نہیں لگائی۔ میں اکیلی ہر جگہ آتی جاتی ہوں، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہوں، کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں وہ زینب کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ جائے، اور اب تم مجھے یوں دھوکہ دے رہے ہو۔ اب ایک غیر لڑکے کو
میرے پر مسلط کرنے کی سازشیں کر رہے ہو؟ سردار اس کے غصے پر دھیرے سے مسکرا رہا تھا، پھر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں اس کو تمہارا غیر تو نہیں رہنے دوں گا، تمہاری اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، اس سے کہا ہے، اس سے نیا مکان خریدا ہے جس سے وہ گھر بنانا چاہتا ہے، اس نے ایک کمرے میں جم بنایا ہے کیونکہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنے والا ہے وہ بلیک بیلٹ ہے، ہر روز ورک آؤٹ کرتی ہے۔ ورک آؤٹ میں صرف تمہارے کہنے پر کرتی ہوں، شادی کے بعد میں نے اسی کو جم میں جھونکنا ہے جو آج بڑے شوق سے بنوا رہا ہے، سنگل پستی کہیں گا۔ پر اس کا مطلب یہ ہرگز صحیح ہے، میں اس سے شادی پر تیار ہوں، پہلے تمہاری شادی ہوگی پھر میری۔ سردار ابھی بھی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ چلو اگر تم خوش نہیں ہو تو ایبک تم ایسا کرو، اپنے والد کو ہاں کہہ دو اپنی پھپھی کی بیٹی کے لیے، میری بہن کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اس لیے تم اپنی پھپھی کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہو۔ سیرم نے بھائی کو گھورا، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، اپنے ایپک کو یہ بھی بتا دے، پھپھی کی بیٹی سے شادی کرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کروا لے۔ سب سے بلند کہہ کر سردار کا تھا۔ حاجرہ اور ریشی نے نعرے مارے۔ سالے مسمرائز ہو کر بہن بھائی کا پیار ہی دیکھتی رہ گئی۔ ایبک شرمیلی سے مسکراہٹ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ زینب ابھی تک سردار کی باہوں میں تھی۔ اب ایبک کو ڈنر پر روک رہی ہو یا وہ اتنی لیٹ یہاں سے چلا جائے؟ میں کیوں روکوں؟ مجھے تو اس سے جھوٹے منہ سلام تک نہیں کیا۔ آپ کا مہمان ہے، آپ جانو، پر ادھر میں تو ایک مطالبے منوانا چاہتی ہوں۔ سردار ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے ملکہ عالیہ، خادم سن رہا ہے۔ مجھے کوئی دھوم دھڑکے والی شادی نہیں کرنی ہے، سادگی سے بس نکاح ہوگا، اور جہیز میں دادی کو لے کر جاؤں گی۔ آپ اپنے ایبک سے پوچھ لیں، اگر اس کو اعتراض ہے تو ڈنر کیے بغیر ہی کسک نکی کرے۔ سردار بولا تو لہجے میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہاں بھائی میرے ایبک، ڈنر کرنا ہے یا ویسے ہی نکلنا ہے؟ سر، ڈنر کے بغیر جاتا ہوا میں اچھا تھوڑی لگوں گا؟ یعنی تم کہہ رہے ہو تمہیں سارے مطالبے منظور ہیں؟ جی سر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اپنی دادی چھوڑ بھائی کو بھی جہیز میں لا سکتی ہیں۔ میرا بھائی کیوں تمہارے گھر جا کر رہے گا؟ وہ یہاں رہے گا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ ہاں ہاں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، چلو اب سارے گھر، اماں مٹھائی لیے انتظار میں ہیں، پھپھو لوگ بھی آئی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ سردار کا جواب سننے کو رکی نہیں، اسی پل گھر کی جانب بھاگ گئی۔ حاجرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے جاتے ہی سردار نے ایبک کی جانب دیکھا۔ لو بھائی مبارک ہو، سب سے اہم مارکہ سر ہو چکا ہے۔ تھینک یو سر۔ سر کے بچے اب تو بھائی بول دے۔ میری طرف سے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک، اللہ پاک یہ رشتہ مبارک کریں۔ سالے کے کہنے پر دونوں نے یک آواز خیر مبارک بولا۔ آپ کو بھی مبارک ہو مس گل، آخر آپ بھی تو زینی کی دوست ہے۔ جی بالکل، مجھے تو بہت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ زینی اگر بہت اچھی ہے تو ایبک بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یقیناً یہ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ آمین، انشاءاللہ۔ گھر قریب آیا تو سالے اور ورشے ہاسٹل کی جانب بڑھ گئیں۔ مس گل، کیا آپ اندر نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ میں انشاءاللہ کسی وقت آ کر سینی اور دادوں کو مبارکباد دے دوں گی۔ چلیں جیسی آپ کی مرضی، اللہ حافظ۔ گراؤنڈ سے گزرتے ہوئے سالے نے کوئی بات کرنی چاہی تو ورشے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر سیڑھیوں تک پہنچنے تک سالے کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس سے وہیں ورشے کا بازو پکڑ کر اس کو روک لیا۔ ورشی، تم رو رہی ہو؟ اس کے اتنا کہتے ہی ورشے کے رونے میں تیزی آ گئی۔ سالے پہلے تو حیران تھی، پر اب پریشان ہو کر اس سے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ نیچے اوپر سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چند ایک لڑکیاں بیلکونی پر موجود تھیں، مگر ان کا دھیان ان لوگوں کی جانب نہیں تھا۔ ویسے بھی جہاں پر وہ تھیں وہاں اندھیرا ہی تھا۔ سالے اسے پکڑ کر ایک طرف لے گئی، بینچ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے پنجو کے بل بیٹھ گئی۔ ورشی، تم تو اتنی ہنستے ہنسانے والی زندہ دل لڑکی ہو، کیا کسی نے کوئی دل دکھانے والی بات کہہ دی ہے؟ ورشے نے سر نفی میں ہلایا، اب اس کی ہچکی بن گئی ہوئی تھی۔ میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بہن ہوں میں تمہاری، میرے پر اعتبار کر سکتی ہو۔ ورشے کے رونے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ سالے جا کر اس کے لیے پانی لے آئی، اس کا زبردستی پانی پلایا۔ ورشے کی سانس تھوڑی ہموار ہوئی۔ چند گھونٹ پانی کے مزید لینے کے بعد جب اس میں تھوڑی ہمت آئی، کل میرے گھر سے میری ماں کا فون آیا تھا۔ سالے کے دماغ میں جو فوری بات آئی اس کے مطابق ہی پوچھ لیا، گھر پر تو سب خیریت ہے نا؟ ورشے نے دوپٹے کے پلو سے ناک صاف کی اور خود کو بولنے پر آمادہ کیا، سالے آپ ہی، گھر پر خیریت ہے،
وقت میری زندگی میں حیرت نہیں ہے۔ سالے درمیان میں نہیں بولی۔ وہ چاہ رہی تھی وریشے اپنی بات جتنا مرضی وقت لے کر پوری کرے، پر بولتی رہے۔ 4 سال پہلے میری منگنی میرے چچا زاد کے ساتھ ہوئی تھی۔ دونوں جانب سے ماں باپ کا فیصلہ تھا۔ وہ کوئٹہ میں پڑھتا ہے، انجینئرنگ کے آخری سال میں ہے۔ اب ہمارے گھر میں شادی کی باتیں چل رہی تھیں، کیونکہ میرے والد لڑکیوں کی شادی میں زیادہ دیر کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں شادی کے بعد اپنی تعلیم پوری کرو۔ پر کل امی کا فون آیا، میرے کزن نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بات صرف انکار کی ہوتی تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، مگر اس نے میرے کردار پر الزام لگایا ہے۔ ساری برادری میں بیٹھ کر کہا ہے تایا کی بیٹی پڑھائی کرنے گھر سے باہر نہیں رہتی، بلکہ رنگ رلیاں منانے کو ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس کا وہاں کسی لڑکی کے ساتھ میل جول ہے۔ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے لڑکی کے ساتھ گاڑی پر جاتے دیکھا ہے۔ برادری میں مرد کی بات سنی جاتی ہے، اہمیت حاصل ہے۔ میں نے اپنی ماں کو قسم کھا کر کہا ہے، میں نے تو کبھی کسی کی جانب ان نظروں سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اکیلے میں غیر موجب بات نہیں کی ہے، جس کے ساتھ میری شادی ہونا طے پایا ہے۔ ماں کہتی ہیں تم چاہے جو کہو، برادری میں تمہارا یقین نہیں کیا جائے گا۔ سالے آپ بھی، ادھر کا ماحول تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ کوئی شہر تو نہیں ہے جہاں آتے جاتے رستوں میں ہی نین مٹکا ہونے کے چانس ہوں۔ ادھر تو کسی لڑکے کو منہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ موبائل تک اپنے پاس رکھنے کی سر نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوئی۔ اتنی بااصول صاف ستھری زندگی گزارنے کے بعد میری قسمت میں ایسی رسوائی کیوں؟ میری بہن نے بتایا ہے میرا کزن کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ یونی میں پڑھتی ہے۔ وزیرستان نے اپنا آپ آزاد کروانے کے لیے سارا ملبہ میرے اوپر پھینک دیا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے اس کو منایا جا رہا ہے وہ ہماری بدکار بیٹی کو معاف کر دے، بڑا صرف دکھاتے ہوئے گھر کے گن کو گھر میں ہی سمیٹ لے۔ وہ کہتا ہے شادی کر لیتا ہوں، مگر میں دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ وہ میری زندگی کی خوشیوں کو آگ لگا کر میرے پر ہی احسان کر رہا ہے، تاکہ ایک بیوی یہ مل جائے جس کو ساری عمر پیر کی جوتی بنا کر رکھے گا، اور دوسری بیوی اپنی محبوبہ کو بنائے گا۔ یہ بیوی اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو گاؤں میں رہے گی، اور دوسری عزت دار بیوی اس کے ساتھ شہر میں رہے گی۔ مجھے کہا گیا ہے اگر مجھے اس سے شادی نامنظور ہے تو پھر ابا کے رشتہ دار کا رشتہ فوری موجود ہے، 50 سال آدمی جس کی پہلے سے ایک بیوی اور جوان اولاد ہے۔ کل میرے گھر سے مجھے لینے کو گاڑی آ رہی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے اس سے پہلے ہی اپنی جان دے دوں۔ اچھا ہوگا نا، لے جا کر دفنا دیں گے۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی تھی۔ سالے کا دماغ پوری طرح سن ہو چکا تھا۔ پوچھے اس سے اس کے ساتھ منہ کالا کر کے میری عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی ہے۔ آخر ہر روز سرخی لگا کر بیٹی کو لینے کے بہانے یہ کس کو مل کر آتی ہے؟ سالے کے کانوں میں آواز جاگی جس کو سالوں سے سلاتی آئی تھی، مگر یہ الفاظ آج تک حفظ تھے۔ سالے کا وجود کانپ رہا تھا۔ اماں، میں صرف آپ کی وجہ سے اس بدکار عورت کے ساتھ نباہ کرنے پر مجبور تھا، مگر اب نہیں، مجھے اپنی نسل نہیں برباد کروانی، اس لیے میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ مان کر زرمین کو طلاق دیتا ہوں۔ آج سے میری طرف سے آزاد ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اس سے میری وفا اور محبت کا احترام نہیں کیا، میں اس کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ سالے کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ کر کے درد کا پانی ٹپکتا رہا۔ بڑی دیر تک دونوں وہاں خاموش بتوں کی طرح بیٹھی رہیں۔ جب ٹھنڈ برداشت سے باہر ہوئی تو سالے اپنا اکڑا وجود لے کر کھڑی ہوئی۔ وریشے کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، یہ بے قصور لڑکی بے موت نہیں مرے گی۔ وریشے، اللہ کی ذات جب انسان پر ایک در بند کرتی ہے تو ساتھ ہی دوسرا در کھل جاتا ہے۔ کل جب تمہارے گھر سے تمہیں کوئی لینے کے لیے آئے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، پر اگر میں تمہاری مدد کرنے میں ناکام رہی تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وریشے روتے ہوئے سالے کے گلے لگ گئی۔ سالے اپنے کمرے میں آنے کے بعد ساری رات نہ سو سکی۔ مائی نی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، آپ سے وہ بھی نہیں ہو پایا، جس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے میں نے لاکھوں روپے دیے ہیں، وہ سر عام دندناتا پھر رہا ہے۔ افرام نے اکتائے ہوئی نظر سے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ ابراہیم، تم امیر تو ہو گئے ہو، پر امیروں والی خوبیاں تم میں نہیں آئی ہیں۔ تمہارے رویے سے صاف پتہ چلتا ہے تم ایک کچے چور ہو۔
اول تو ولی اللہ کو سچ معلوم ہی نہیں ہے، زرمین کی اچانک موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رات اچھی بھلی سوئی تھی، صبح اٹھی نہیں، نہ اس سے کچھ پہلے کچھ ہے نہ بعد میں، مگر جو رویہ تم نے اپنایا ہوا ہے وہ تمہیں مروائے گا۔ پہلے تم نے اس پر جھوٹا کیس بنوا کر کورٹ مارشل کروا دیا، اب اس طرح اس کے تعاقب میں جا کر اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہو تم نے ہی اس کی بہن کو مارا ہے۔ سارے رشتہ دار جانتے ہیں زرمین طبی موت پری ہے۔ اب شرافت سے ولی اللہ کو فون کر کے اس کی بہن کا افسوس کرو اور دعا کرو اس کو علم نہ ہو کہ اس کے کورٹ مارشل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ویسے بھی فوج تفتیش کر رہی ہے، اپنے ایجنٹ کو یہاں سے کچھ عرصے کے لیے دفع کرو، کہیں ایجنسی والوں کے چار چھتر کھا کر سارا سچ اگلتا ہے، پھر ولی اللہ تو باہر ہی رہے گا، ہم ہی سلاخوں کی ہوا کھا رہے ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اگر میں نے جیل جانا ہوا نا تو ولی اللہ کو گولی مار کر چلا جاؤں گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ابراہیم، تمہارا آخر کیا بنے گا؟ پہلے ہی مجھے دکھ ہے، جو کچھ تم نے زرمین کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی تھا وہ تمہاری عزت تھی، اور خاندانی لوگ یوں اپنی عورتوں کی نالامی نہیں کرتے تو میں اور کیا کرتا؟ وہ ساحرہ میری ایک بات سننے کو تیار نہیں تھی، مجھے فوری طور پر زمین سے جان چھڑانے کا اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ ویسے طلاق دیتا تو آپ سب لوگوں نے بیچ میں کود پڑنا تھا۔ طلاق دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کچھ عرصے کے لیے اس کو اس کے بھائی کے پاس بھیجے تھے، جب ساحرہ کا بھوت سر سے اتر جاتا اس کا گھر واپس لے آتے۔ میں ساحرہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی جو جھوٹ سچ بول کر گزارا کر لیتا۔ ساحرہ کے بچے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے۔ ساحرہ کو بچوں کی کوئی سر درد نہیں ہے، جو کہ ہمارے حق میں اچھا ہے، کیونکہ میں اس کے بچوں کو کبھی قبول نہ کرتا۔ تمہارا اپنی بیٹی کے بارے میں کیا حال ہے؟ کیا ساحرہ اسے قبول کر لے گی؟ نہ بھی کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساحرہ اپنے ساتھ اتنی دولت لے کر آئے گی، میں بآسانی اپنی بیٹی کے لیے کوئی آیا رکھ لوں گا۔ تو تم نے بہت آگے کا سوچ رکھا ہے، میں چاند ضائع کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ اب اس مصیبت کی وجہ سے مجھے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اب تک میں اور ساحرہ ایک ہو چکے ہوتے۔ فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں ہوں نا، تم جاؤ اپنے پروگرام کے مطابق جہاں جانا تھا، میں دیکھ لوں گا۔ اگر ولی نے زیادہ مسئلہ کیا تو پھر دوسرا راستہ تو ہے ہی۔ اب کی نا اپنے بڑے بھائی والی بات۔ دونوں ہنستے ہوئے بغل گیر ہو گئے۔ تم نے آج اتنا دیر کر دیا کہ کلینک پر نہیں جانا؟ وہ شیر پگ کے بلانے پر باہر آئی تھی۔ نہیں، آج مجھے تھوڑا کام ہے، میں کہیں اور جا رہی ہوں۔ کیا شہر جا رہا ہے؟ تم ابھی کسی کو بتانا مت، میں وریشے کے ساتھ اس کے گھر جا رہی ہوں، اس کی گاڑی لینے آئی ہوئی ہے، اس سے تیار ہو رہی تھی، ابھی آدھے گھنٹے تک چلے جانا ہے۔ شیر پگ کو الجھن ہوئی، ماتھے پر شکنوں کا جال بچھاتے ہوئے پوچھا، وہ تو اپنے گھر جا رہا ہوگا، پر تم کیوں اس کے ساتھ جائے گا؟ نہیں بتا سکتی، وریشی نے وعدہ لیا ہوا ہے، بس اتنا بتا دیتی ہوں وہ مصیبت میں ہے، اور یہاں پر سردار تک کو وہ اپنی پریشانی بتانے سے گریز کر رہی ہے۔ تو تم کو ہی کیوں بتائی اپنی پریشانی؟ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، مگر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ میرا اپنا ہے۔ واپس کب آئے گا؟ شاید آج ہی رات تک۔ ابھی تو اس کے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہے، واپس کیسے آئے گا؟ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ پھر بولی، بس سے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ جا رہا ہے، تم اکیلا نہیں آ سکتا ہے، جو بھی تمہارا کام ہے کر لینا، پھر دونوں اکٹھا واپس آ جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم جا کر کپڑے بدل آؤ۔ میرا یہ لباس صاف ہے، میں نے ابھی کل پہنا ہے۔ میں کون سا کہہ رہی ہوں خراب ہے، پر جا کر سفید والا شلوار سوٹ پہناؤ۔ ہم کون سا کسی کی شادی پر جا رہا ہے جو یوں بن ٹھن کر جائے؟ حد سے زیادہ سست انسان ہو، مزید نہ تو بحث ہوگی نہ ہی وقت ضائع کرنا ہے۔ میں وریشے کو بتا دیتی ہوں، اتنی دیر میں تم تیار ہو کر آؤ۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، شیر پگ وہیں سے مڑ آیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب وریشے کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو دوسرے ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر شیر پگ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے سالے اور وریشے۔ سردار کو وریشے کے جانے کا علم تھا، اس کے گھر سے فون آنے پر اسے خود چھٹی کی اجازت دی تھی، مگر سالے اور شیر پگ کی وریشے کے ساتھ ساتھ رخصتی سے وہ ناواقف ہی رہا تھا۔ ویسے بھی گھر پر اتنی مصروفیت پڑی ہوئی تھی، ساری توجہ ادھر لگی تھی۔ راستے میں گاڑی ایک دو دفعہ پیٹرول وغیرہ کے لیے رکی تھی، اس کے باوجود بھی ان کو منزل پر پہنچتے 4 گھنٹے لگ گئے۔ وریشے کا گھر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ لوگ کسی عام گھر میں نہیں آئے تھے۔ اتنے ریموٹ علاقے میں واقع ہونے کے باوجود گھر کا ڈیزائن اور ماتھا ایک دفعہ انسان کو سب بھلا کر اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔
گاڑی پوش میں رکی تو وہاں کئی مرد کھڑے تھے۔ آگے بیٹھے شیربھگ کو دیکھ کر سب کے چہروں پر عجیب سے تاثرات ابھر رہے تھے۔ رشی نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر جب اس نے اپنا ہاتھ سالے کے بازو پر رکھا تو اس کا ٹھنڈا برف ہوتا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سالے نے چادر اوڑھ رکھی تھی پر چہرہ کھلا ہوا تھا۔ ان کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی ملازمہ نے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آؤ بی بی، بسم اللہ۔ تاشے، یہ میری مہمان ہے، ساتھ میں ان کے بھائی ہیں، تم ان کے بھائی کو مردانے میں لے جاؤ، پھر بابا کو ان کی آمد کا بتاؤ۔ ساتھ ہی سالے کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتر کر وہاں موجود افراد کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ملازم شیربھگ کو اپنے ساتھ آنے کا بول کر مخالف سمت میں بڑھ گیا۔ وہاں موجود کسی مرد نے شیربھگ کو استقبال نہیں کیا، بلکہ بڑی گھورتی چپٹی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے رہے، یہاں تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شیربھگ اسی ماحول کا حصہ تھا، اس کا ماحول میں موجود ٹینشن ایک آنکھ نہ بھائی، اس کو کچھ بہت غلط ہونے کے امکانات نظر آ رہے تھے۔ چھٹیس نے الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کو کم از کم معاملے کے بارے میں جانچنا تو چاہیے تھا، یوں ہی آ کر اچھا نہیں کیا۔ جب گھر کے مرد دروازے کے پاس کھڑے ہوں، ایک مہمان کو سلام کرنا تو دور، سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم روایتی انداز کا تھا، نیچے ایرانی قالین پر گھاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ سوائے وریشی کی امی کے اور کوئی بھی خوشی سے نہیں ملا تھا۔ وریشی سالے کو ساتھ اپنے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ گھر میں کسی فنکشن کی تیاری تھی، مگر کوئی بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالے اور وریشی بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھیں جب دروازے پر دستک دے کر وریشی کی امی اندر آئیں۔ لائٹ گرین رنگ کا دھاگے کے کام والا فینسی سوٹ، ساتھ کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر ٹکا تھا، دونوں کلائیوں میں سونے کے کڑے تھے، درمیانے قد و جسامت تھا، ان کے چہرے پر بلا کی نرمی تھی۔ آ کر سالے کے قریب بیٹھ گئی، پیچھے ملازمہ چائے اور لوازمات لے کر آ گئی۔ سالے بیٹا، کاش ہم کسی اور موقع پر ملتے، وریشی نے فون پر مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم ایک ڈاکٹر ہو، پر آج یہاں آ کر بھی تم نے بہت اچھا کیا۔ وریشی کی شادی پر کوئی دوست تو موجود ہے؟ ان کی اس بات پر سالے نے چونک کر ان کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کی آخری بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی جواب میں حیران ہوئی۔ کیا وریشی نے تمہیں نہیں بتایا ہے؟ آج شام 6 بجے اس کا نکاح ہے، اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ، اسی لیے تو ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے۔ سالے کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کون سے کزن سے اس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس کے کون سے کوئی ڈھیر سارے کزن ہیں، چچا کے 2 بیٹے ہیں، ایک پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، دوسرے سے اس کی منگنی کر رکھی تھی، پر کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا آج کا دن اس طرح آئے گا۔ وہ اس سے شادی کے لیے نہیں مان رہا، اس کے بابا نے آخری چارے کے طور پر اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرنے کا لالچ دیا ہے۔ ماس، جا کر بابا کو میرا پیغام دے دو، میں مر جاؤں گی پر اس گھٹیا آدمی کے نکاح میں نہیں جاؤں گی، وریشی نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ سالے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جبکہ وریشی کی والدہ کا رنگ پھک ہو گیا تھا، کیونکہ اسی وقت دروازے میں ایک بڑا باوقار سا انسان ابھرا تھا، سفید شلوار سوٹ پر کالی واسکٹ، پیروں میں پشاوری چپل، سر پر سرداروں والی دستار۔ میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں، ابھی جو الفاظ میں نے سنے ہیں وریشی، وہ تمہاری زبان سے نہیں نکل سکتے۔ وریشی دوڑ کر باپ کے سینے سے لگ گئی، ہسیانی انداز میں روتے ہوئے بولے گئی، بابا، میرے پر اعتبار نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے یہیں کھلا کھونٹ دو، پر مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ بابا، اس سے میرے پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، میں مر جاؤں گی پر اب اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ایسی باتوں کا اب کوئی وقت نہیں ہے، میں نے تمہیں بیٹوں کے برابر سمجھا تھا، ساری برادری کے خلاف پڑھنے کو بھیجا، پھر تم نے یہ کیوں نہ سوچا، تیرا باپ سارے علاقے میں سر اونچا کر کے بولنے والا انسان تھا۔ وریشی، آج میری حالت دیکھو، اس لڑکے نے بیچ بازار میں کھڑا کر کے میری پگڑی اچھال دی، کیوں؟ صرف تمہاری وجہ سے۔ مجھے اگر علم ہوتا ایسا ہوگا، میں کبھی تمہیں اس گھر کی دہلیز ہی پار نہ کرنے دیتا۔ بابا، تمہاری وریشی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آپ کا سر نیچا کرنے کا باعث بنتا۔ بابا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو تیار ہوں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ آج ساری برادری میں یہ بات پھیلی ہے، کل سارے علاقے میں پھیلے گی، کوئی عزت دار خاندان اس دہلیز پر رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ میں اگر تمہارا اعتبار کر بھی لوں تو میرے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، جو بچوں کا باپ ہے اس سے کرو گی، کیونکہ یہ پکا ہے
نکاح آج ہی ہوگا۔ صالح خاموش نہ رہ سکی۔ آپ خود کو اتنا بے بس کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ سر، آپ تو اس کے سرپرست ہیں۔ ایک بات یاد رکھے، جن کے دل میں چور ہو وہ اس طرح سے آ کر قدموں میں حاضر نہیں ہوتے، رو رو کر رحم نہیں مانگتے۔ چور ہوتا ہی بے رحم ہے۔ اگر آپ کی بیٹی میں کھوٹ ہوتا تو یہ کم از کم اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ میں جانتی ہوں میں بہت غلط کر رہی ہوں، آپ کے گھر کا معاملہ ہے، مجھے اس میں نہیں بولنا چاہیے، مگر میں نے اپنی عزیز جان ہستی کو ایک وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسی ظلم کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے ان معاملات کی سمجھ نہیں تھی، ان کے لیے کچھ نہ کر پائی، پر آج مجھے سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے، اس لیے آج رہ نہیں پائی۔ جب کوئی کسی پر برائی کا الزام لگاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں دین کے احکام کتنے سخت ہیں۔ اسلام نے بڑی سختی سے الزام لگانے والے کی تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے، 4 گواہ پیش کرنے کی شرط رکھی ہے، اور فرمایا ہے 4 گواہوں کے بیان میں ایک لفظ کا بھی فرق نہ ہو، چاروں کے بیان ملتے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک کچھ اور کہے دوسرا کچھ اور۔ اگر کوئی یہ کہے ان 2 لوگوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بیان اس کو برا ثابت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھا پھر بھی برائی ثابت نہیں ہوتی۔ اسلام کہتا ہے 4 لوگ ایک عورت کے بارے میں اللہ کو گواہ مان کر یہ کہیں کہ ان 2 لوگوں کو اپنی آنکھوں سے پورے یقین سے دیکھا تھا، اندھیرے میں نہیں روشنی میں دیکھا تھا۔ ان کے جسم ایسے مل رہے تھے جیسے سرما دانی سرما ڈالنے والی سلائی سے ملتی ہے۔ اور ادھر یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، ایک لڑکے نے آ کر آپ کو آپ کی بیٹی کے خلاف غلط بات کہی، آپ نے اس سے ثبوت مانگا، کوئی گواہی مانگی، اس کی تفتیش کروائی کہ کس بنا پر وہ آپ کی بیٹی پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہا ہے۔ آپ تو الٹا اس کی منتیں کر رہے ہیں، بس کسی طرح وہ اس کو بہا لے۔ جو آج اس کی عزت نہیں کرتا وہ ساری عمر اس کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو آج اپنے دل میں اس کے لیے رحم نہیں رکھتا وہ کل اس کو پیار محبت کیا دے گا؟ سر، وہ انسان ایک پاک باز لڑکی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پھر بھی زبردستی نکاح پڑھوا دیتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کے مجرم ہوں گے۔ اللہ نے اس کو آپ کے ذمہ لگایا ہوا ہے، کل آپ کو اللہ کے حضور پیش ہو کر جواب دینا ہوگا۔ آج دنیا داروں کا اتنا ڈر ہے، آپ ان کی باتوں سے بچنے کے لیے بیٹی کو درگور کر رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ کیا کہیں گے کہ کیوں آپ نے اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے ظالم کو سزا نہ دی؟ آج آپ کی خاموشی زندگی بھر کے لیے آپ کی بیٹی کے کردار پر دھبا بن کر چمکے گی، ایسا دھبا جو اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی دھو نہیں سکیں گی۔ سر، آپ کی بیٹی نہ صرف بے قصور ہے بلکہ بہت بڑے ظلم کا شکار ہونے جا رہی ہے، اور یہ ظلم کوئی اور نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں۔ دلاور بھگتی حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ بڑی دیر بعد شکستہ قدموں سے چلتا آ کر کرسی پر رہ گیا۔ یہ آج اس سے آدھی عمر کی لڑکی نے کیا کہہ دیا تھا، وہ اندر تک لرز کر رہ گیا تھا۔ اس سے ہر بات اتنی صاف اور کھلے الفاظ میں کہہ دی، کوئی عوام نہیں چھوڑا۔ آج تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سچ ثابت ہونے جا رہی تھی۔ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی، سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ان کی بیٹی سچی ہو کر بھی ذلیل ہو رہی تھی، اور جو جھوٹا تھا وہ سر اٹھا کر سب میں گھوم پھر کر ہمدردیاں سمیٹ رہا تھا۔ یہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ ابھی مردانے سے آتے ہوئے اپنے دمادوں کی سرگوشیاں سن آئے تھے، جو لڑکیوں کے ساتھ آنے والے لڑکے پر شک کر رہے تھے کہ وہ یقیناً وہ نہیں ہے جو بن کر آیا ہے۔ ایک دم وہ بولے، خاموشی میں ان کی آواز بلند تھی، وریشے، اگر تم سچی ہو تو اس وقت میں یہ نکاح روک کر تمہارے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گی؟ جی بابا، جو مرضی فیصلہ کرے، چاہے تو اس بچوں کے باپ سے بیاہ دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ریشے کا لہجہ عجیب سا تھا، ٹھہرا ہوا، پرسکون، بے نیاز۔ دلاور بگٹی نکاح کی تیاری کا حکم دے کر وہاں سے نکل گیا۔ صالح کا دل کام کر رہ گیا، کیا اس آدمی پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا؟ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتی تھی جب وریشے نے ہی اسے کو منع کر دیا ہے۔ اگر وہ اپنے بھتیجے کی بجائے کسی سے بھی نکاح کروا دیتے ہیں، میں ہاں کہہ دوں گی۔ آپ نے میرے لیے وہ الفاظ بولے ہیں جو میرے اپنوں کی زبان سے بھی ادا نہیں ہوئے، میں آپ کی عزت مند ہوں۔ اب آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اب بابا جو فیصلہ لیں گے وہ میرے حق میں برا نہیں ہوگا۔
جس طرح انہوں نے آپ کی ساری بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی ہے، مجھے اپنے پاپا پر پیار آ رہا ہے۔ وہ میرا برا نہیں چاہتے، پر ادھر کے رسم و رواج کے آگے مجبور ہیں۔ سالے کا وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ انسان کے بنائے رسم و رواج اللہ کے حکم سے آگے ہیں۔ وریشے کا ایک بڑا بھائی اور ایک بہن تھی جو کہ وریشے سے عمر میں چھوٹی تھی۔ اس کی بھابھی خالہ ساتھ تھیں، باقی اس کی کزنیں، ان کے میاں، بچے سب بھی موجود تھے۔ 2-3 گھنٹے بعد کی بات تھی۔ وریشے کی کزو نے اس کو سر چوڑا بنا کر تیار کر دیا۔ میک اپ کے نام پر اس سے صرف لپسٹک لگوائی، پھر بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ سالے کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ واپس جانا چاہ رہی تھی، مگر وریشے نے کہا، سارے ڈرامے کا ڈراپ سین دیکھے بغیر کیوں جا رہی ہیں؟ تھوڑی دیر بعد میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، تب آپ بھی اپنی راہ چلی جانا۔ آپ کا باڈی گارڈ ساتھ ہی ہے، اٹینشن بیٹھا ہوگا۔ اچانک سارے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نکاح کے ساتھ ایک تو دلاور پھکتی تھا، دوسرے آدمی کو دیکھ کر سالے کو اپنی بصارت کا دھوکا لگا۔ بھلا سردار اس وقت یہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ پر جب مولوی نے نکاح شروع کیا، سالے کو اس سے بھی بڑا جھٹکا لگا۔ دولہے کا نام سن کر گھونگھٹ میں منہ چھپائے بیٹھی وریشے کے ہاتھ بھی کانپے تھے۔ سردار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وریشے نے سائن کر دیے، منہ سے اقرار کر لیا۔ کام ختم ہو گیا، سارے ہی ہکا بکا رہ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک گاڑی گیٹ سے نکلی۔ کالے شیشوں والی گاڑی میں 4 لوگ موجود تھے۔ 3 لوگ تو وہی تھے جو آتے ہوئے بھی انہی رستوں پر کسی اور گاڑی کی انہی سیٹوں پر موجود تھے۔ بس فرق یہ پڑا تھا، ایک تو سواری بدل چکی تھی، دوسرا ڈرائیور بدل چکا تھا۔ سالے ابھی تک خوشگوار حیرت سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا۔ یہ تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ البتہ اس کے برابر بیٹھی وریشے شوق سے نکلنے کے بعد اب آنسو بہا رہی تھی۔ رونے کی آواز پر سردار نے گھور کر بیک ویو مرر میں سے سالے کو دیکھا تھا۔ مس گل، اپنے برابر بیٹھی لڑکی کو چپ کروا دے، ورنہ اسی وقت اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کے اتنے سخت و لب و لہجے پر سالے کو حیرت ہوئی۔ آپ اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ شکر کرے میں آپ کو پھولوں کے ہار نہیں ڈال رہا ہوں۔ سالے کو ذرا اچھا نہ لگا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ میرے ساتھ اس طرح سے روڈ ہو کر بات کریں۔ ادھر سے بھی جواب تھرکی پر تھرکی آیا۔ مس گل، آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ آپ میری اسٹوڈنٹ کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کرتی۔ ایکسکیوز می، آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری وجہ سے ہی وریشے اس وقت زندہ سلامت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی بالکل، اور اس کی ساری برادری جو کہہ رہی تھی، کاش آپ نے وہ بھی سن لیا ہوتا، جن کے مطابق شیر بخت ہی وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ وریشے کا کوئی چکر ہے۔ فار گاڈ سیک مس گل، آپ کا فرض بنتا تھا جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی آپ مجھے بتاتی تاکہ میں اس معاملے کو اپنے طور پر حل کرتا۔ مسٹر غسان، آپ کو بتانا یا نہ بتانا میری ذمہ داری ہرگز نہیں تھی۔ وریشے نے ہی آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور میرے خیال میں اس نے یہ بہت اچھا کیا۔ آپ معاملات کس خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں اس کی ایک جھلک تو میں بہت قریب سے دیکھ چکی ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے جو شخص کسی اور کی بلی چڑھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مس گل، میں آپ کو ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گا آپ میری اس طرح سے انسلٹ کریں۔ مسٹر غسان، جو دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتے ان کو ایسا فکرہ بولنا زیب نہیں دیتا۔ میں آپ کے ساتھ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا جان لیں، آئندہ میرے ہاسٹل کی کسی لڑکی کے معاملے میں آپ کو اپنی ٹانگ لڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں تو جیسے آپ کے ساتھ گپے لگانے کے لیے مری ہی جا رہی ہوں۔ آپ بھی یہ جان لیں، جب بھی کوئی لڑکی میرے پاس آ کر مجھ سے مدد مانگے گی میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد آپ کر لیں جو ہوتا ہے۔ مجھے چاہیے تھا وہاں نہ جاتا تاکہ آپ تینوں کی لاشیں مجھے پارسل کر دی جاتی، تب آپ کے ہوش ٹھکانے آتے۔ آئیں بڑی مددگار۔ وریشا اپنا رونا بھول چکی تھی۔ شیروت ابھی بھی لاتعلقی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اندر ہونے والی گفتگو سے دور دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ نہ ہی آتے تو اچھا تھا۔ ویسے میں نے تو آپ کو کارڈ بھیج کر نہیں بلایا تھا، پھر آپ کیسے آ گئے؟ اس گدھے نے فون کیا تھا، اب ایسے معصوم بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ معصوم ہی ہے، وریشا کی ہمت جواب دے گئی۔ اپنی سیٹ سے کھسک کر اگلی 2 سیٹوں کے درمیان آئی اور ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو آن کرنے کے بعد آواز اونچی کر دی۔ استاد امانت علی خان کی آواز کے آگے سب کی آواز سب گئی، جو کہہ رہے تھے کہ چراغے دور جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے، ذرا نقاب اٹھاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ مجھے خود اپنی نگاہوں پہ اعتبار نہیں،
میرے قریب نہ آؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ سردار کے فون پر ہونے والی بیل نے امانت علی مرحوم کو خاموش کر دیا۔ السلام علیکم۔ جی ہاں جی، نکاح ہو گیا تھا، سب خیریت ہی رہی ہے۔ ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں، 1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ فون رکھنے کے بعد سردار نے اپنے برابر بیٹھے شیربھگ کو ایک نظر دیکھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دولے میاں، کیا سوچ رہے ہو؟ ادھر تمہاری اماں کو سب بتا دیا گیا ہے، وہ اپنی بہو کا انتظار کر رہی ہیں۔ نہ کر سردار، آج تک میری اماں نے میرا انتظار نہیں کیا۔ مجھے تو یقین ہے دروازے میں جوتا لیے کھڑی ہوگی، دیکھتے ہی میرا حشر کرنے والی ہے۔ سردار کا کہکا ماحول کی ٹینشن کو تھوڑا چٹکا گیا۔ نہیں، اب تم بیوی والے ہو گئے ہو، کچھ عزت تو ملنی ہی ہے۔ اب تو اللہ ہی خیر کرے۔ شیربخت کی بات پر ایک دفعہ پھر سردار نے کہکا مارا، ساتھ ہی دھیمے سے انشاءاللہ بھی بول دیا۔ ریشے کے باپ نے اپنے بھتیجے سے بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سارے مردانے میں اس فیصلے کے خلاف شور مچ گیا، کیونکہ آدھی جائیداد ساتھ آنے کا لالچ اب اس لڑکی کے پیر بھی مضبوط کر گیا تھا۔ سردار کے آنے پر اس کے مشورے سے دلاور بگٹی نے اپنی بیٹی کا نکاح شیربخت سے کر دیا، اور ریشے کا بھائی اور کزن وغیرہ بھی اس فیصلے سے راضی نہ تھا، پر باپ نے اپنی خوشی سے کیا۔ سردار نے صرف اس سے یہ کہا تھا، شیربخت، یہی سمجھو سردار اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہے۔ جس وقت وہ لوگ گاؤں پہنچے 12:30 کا وقت تھا، مگر سارے ان کا استقبال کرنے کے لیے شیربخت کے گھر پر موجود تھے۔ گاڑی گلی میں نہیں جا پڑتی تھی۔ سینی کے ساتھ حوصل کی لڑکیاں پھول لیے کھڑی تھیں۔ جیسے ہی وریشے سالے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، ہر طرف سے پھول برسے۔ تھوڑا سا غور کرنے پر علم ہوا، پھول گلاب کے ہے ہی نہیں، بلکہ بہت ہی ساری اقسام کے پھول اور پتے ملا کر نئی ہی کوئی قسم ایجاد ہوئی تھی۔ ساری لڑکیاں حیران تھیں، یہ وریشے کی اچانک شادی، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ کہاں اتنے امیر گھر کی لڑکی، اور لڑکا کون سا ہے؟ بہت ہی انکہی باتیں سب کی آنکھوں میں سوال بن کر چمک رہی تھیں، مگر دادی نے شیربخت کی اماں کو اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے سمجھنے والوں میں سے نہیں تھی، پر اس وقت شیربخت نے یہی شکر ادا کیا کہ وہ بغیر غصے کیے وریشے کے استقبال کو کھڑی تھی۔ لڑکیوں نے اتنی رات ہونے کے باوجود تھوڑا گڑا بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ چائے پانی کا انتظام کیا گیا تھا۔ سردار اور دادی کے کہنے پر جلد ہی سب لوگ صبح آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ سارا قافلہ ایک ٹولے کی شکل میں نکلا تھا۔ سب سے آگے زینی سالے کی باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہی تھی۔ دادی کو ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آگے بھیج دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ باتوں لطیفوں کے باوجود سالے کی توجہ سب سے پیچھے دوسروں سے فاصلہ رکھ کر چلتے 2 افراد کی جانب چلی گئی۔ سردار کے ساتھ ایک لڑکی باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی، کبھی اس کا کہکا گونجتا، کبھی سردار کا۔ سالے نے تیسری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو زینب تعارف کروانا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھ اس کی منگیتر ہے، جو میری پھپھو کی بیٹی بھی ہے۔ اس کا نام سدرا ہے، پروفیسر ہے، اسلام آباد میں سرکاری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے۔ آؤ تم سے ملواؤں۔ سالے نے اس کا بازو کھینچ کر وہیں منع کر دیا۔ ارے اس وقت ملنا ضروری نہیں ہے، کل شیر اور وریشے کا ولیمہ ہے، تب مل لوں گی۔ آج تو میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، اتنی ٹینشن رہی کل رات سے۔ ہاں ہاں، اوروں کی بڑی فکر ہے، اپنی دوست کی خبر تک نہیں لی۔ غضب خدا کا، میری کل بات پکی ہوئی، تمہیں کوئی خبر بھی ہے؟ مجھے مبارکباد تک نہیں دی، مر ہی جائے ایسی دوست۔ سالے نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، ایک بازو سے کندھے پر ڈال کر چلنے لگی۔ میری پیاری سی زینو، تمہارے لیے تو جان بھی قربان ہے۔ بس کل یہی پروگرام تھا، پر صبح ادھر جانا پڑا، مگر میں تمہارے اور ابک کے لیے اتنی خوش ہوں، بتا نہیں سکتی ہوں۔ تم دونوں کی جوڑی ایک دم شاندار ہے، میری دعائیں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ تھینک یو، پر ایسی سوکھی پھوکی سی مبارکباد مجھے نہیں چاہیے۔ تم مجھے میری شادی کی خوشی میں اچھا سا ڈنر کرواؤ گی؟ صدقے جاؤں، شادی تمہاری ہوگی اور ڈنر مجھے کروانا پڑے گا، پر مجھے منظور ہے، کروا دوں گی ڈنر، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر تم دونوں کو انوائٹ کروں گی۔ ہاں، کتنا ہی اچھا ہو، جو تمہارا کالیا بھی آ جائے یا تمہیں لے جائے۔ سالے خاموش ہو گئی۔ زینب نے اس کا ہاتھ دبا کر متوجہ کیا۔ اچھا، اداس تو نہ ہو، اللہ کرے تو شاید وہ آ ہی جائے۔ وہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ زینی وہ مجھے پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا یہ بات اس نے خود تم سے کہی؟ نہیں، پر اس کے انداز سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ چھوڑو یہ باتیں،
مجھے حاجرہ نظر نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ جس وقت سردار کا فون آیا وہ سونے کو لیٹ گئی تھی، اس لیے نہ ہی اسے علم ہے نہ ہی دونوں پھپھوں کو۔ تم تو ان لوگوں سے ملی بھی نہیں ہو۔ کل انشاءاللہ ملوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کل صبح میں بازار کا چکر لگا کر وریشلی کے لیے کپڑے وغیرہ بھی لینے جاؤں گی۔ چلنا ہو تو صبح 6 بجے گھر آ جانا، بلکہ ایسا کرو آج ادھر ہی سو جاؤ۔ نہیں زینی، تمہارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس سے اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ تم تو اب ہماری فیملی ہی ہو۔ چلو شرافت سے میرے ساتھ اندر، اچھی سی کافی بنا کر پلاتی ہوں، ساری تھکن اتر جائے گی۔ کیا کافی سے روح کی تھکن بھی اتر جاتی ہے؟ آج تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر کافی سے نہ اتری تو لوڈو کی ایک گیم ٹرائی کریں گے، شاید اس سے فرق پڑ جائے، نہیں تو خالیہ کا نمبر ہی ملا کر دیکھ لیں گے، کیا پتا آج کال اٹھا لے۔ ہاں، آج اس کو الہام ہوگا نا کہ زینی کال کر رہی ہے، تو کیوں نہیں اٹھائے گا؟ ہاں بھائی، اس کی اکلوتی سالی ہوں۔ دونوں ہنستے ہوئے گھر کے اندر آ گئیں۔ لڑکیاں وارڈن سمیت ہاسٹل کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ سردار اپنی منگیتر کے ساتھ گپے لگاتا ابھی بہت پیچھے تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک پلنگ پڑا تھا، یا وہ اسٹول جس پر اس کی ساس اس کے لیے دودھ کا گلاس رکھ کر سونے چلی گئی تھی۔ بیڈ کے اوپر گہرے رنگوں کی صاف ستھری رلی پڑی تھی، ایک سرہانہ دھرا ہوا تھا، کنکریٹ کا سادہ سا فرش، سیمنٹ ہوئی بغیر روغن کی دیواریں۔ کمرے کے وسط میں دروازے کے عین اوپر چمکتا 60 واٹ کا بلب اس وقت روشن تھا۔ کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا جبکہ دوسرا بند تھا، باہر سے بھی اندھیرا ہی اندھیرا جھانک رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اتنا شور اور رونق تھی، پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھار برتن رکھنے اٹھانے کی آواز آ جاتی۔ پلنگ کی پائنیتی پر وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی بھی وقت اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ اس کمرے میں تو کلاک بھی نہ تھا جس سے وقت ہی دیکھ پاتی، مگر یہ پکا تھا کہ صبح کے 2-3 کا وقت ہے۔ پھر بھی ایک بات حیران کر رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی، دروازہ بند کرنے کی نیت سے پٹ تھاما ہی تھا جب نظر سامنے کو اٹھ گئی۔ دروازے سے تھوڑے فاصلے پر اوپر جانے والی سیڑھیوں پر شیر وقت بیٹھا ہوا تھا، وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ قدموں کی آواز پر دھیرے سے سر اٹھایا، دروازے سے سر نکال کر وہ لڑکی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لہنگا میکسی ٹائپ جوڑا، دوپٹہ اس سے گلے میں سامنے کو پھینک رکھا تھا، کھلے ہوئے بال کندھے پر دونوں طرف آگے کو گرے تھے۔ سرخ لپسٹک اس وقت نام کو رہ گئی تھی۔ وہ لب بھینچے کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ وریشی نے اس کی لال سرخ ہوتی نظروں کا مقابلہ کرنا چاہا، بھلا وہ کیوں ہار مانتی، وہ بھی شیر وقت سے۔ مگر اس وقت شیر وقت کی آنکھوں میں جاگنے والی سنجیدگی نے وریشی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ ڈر کر اس سے اپنی نظر پھیر لی، بلکہ 2-4 قدم کا فاصلہ مٹا کر باہر آ کر اس کے برابر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ شیربھگ کی نظریں اب بھی دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ بڑی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اگر تم مجھ سے کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ شیربھگ کی نظریں دروازے سے ہٹ کر سامنے فرش پر بیٹھ گئیں۔ کیا واقعی یہ شادی ہوئی ہے یا کوئی مذاق؟ وریشی نے نظر موڑ کر اسے دیکھا۔ میری طرف سے شادی ہی ہوئی ہے، اپنا حال صرف تم خود ہی بہتر بتا سکتے ہو۔ میری تو بات ہی نہ کرو، تم میری اوقات سے باہر کی بات ہو۔ تھی، اب نہیں ہوں، اب میں تمہارے علاوہ اس دنیا کے ہر مرد کی اوقات سے باہر ہوں۔ دل اتنی جلدی تو نہیں بدلتا، تمہاری باتوں سے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم اس رشتے سے خوش ہو؟ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ اسی وقت شیر بخت نے اسے دیکھا تھا، اس کو یوں لگا جیسے اس کا دل اور گھر اس لڑکی کے چہرے کی روشنی سے بھر گیا ہو۔ میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا، وہ جو بھی میرے حق میں فیصلہ کرتے مجھے قبول تھا، البتہ تم تو میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ اس کو نصیب کہتے ہیں یا پھر اس کو زندگی کہتے ہیں، جس میں اپنے آنے والے کل کی آپ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ پروریشے، تم سوچ لو، میں ایک ناکام انسان ہوں، میرا باپ مجھے اپنی اولاد تک نہیں مانتا، جیب میں میرے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جتنے کا تم ایک جوڑا پہنتی ہو اتنے میں میرے مہینے کا خرچ چلتا ہے، پہننے اوڑھنے کا مجھے کوئی ہنر نہیں ہے، تعلیم میری واجبی بھی نہیں ہے، نوکری جو میں کر رہا ہوں وہ تمہارے خاندان کے مقابلے میں تمہارے نوکروں سے بھی کئی گزری ہے۔ میرا اماں اپنے بیٹے کو مشکل سے برداشت کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی باتیں سنا جایا کرے کیونکہ وہ عادت سے مجبور ہے، مجھے اس کی کوئی بات برا نہیں لگتا، یہ میرا حقیقت ہے، یہ میں ہوں، تمہارا ساری زندگی کا سوال ہے،
میں عورت پر زبردستی اپنی مرضی ٹھوسنے کے حق میں نہیں ہے، خاص طور پر اگر میاں بیوی میں سے ایک بھی اپنی زندگی سے ناخوش ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ ان کی نسل کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں کبھی بھی اس دنیا میں ایک اور شیربخت لانے کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ فریشے نے اس کے منہ پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھ کر اس کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا، شاید پہلی دفعہ دیکھا، ہاں یقیناً پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ جس کو آج تک ایک بدھو سمجھتی آئی تھی، پاگل سا لڑکا، گندا میلا سا، یہاں وہاں آتا جاتا رستے میں دکھائی دیتا تھا، وہ تو اندر سے کس قدر گہرا نکلا۔ واقعی زندگی بڑی عجیب ہے۔ جو آدمی مجھے قبول نہیں تھا، میں نے اپنے بابا کے سامنے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر مجھے تم سے شادی پر بھی انکار ہوتا تو میں نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی۔ تم سرغزان کی پسند ہو، انہوں نے تمہیں میرے لیے چنا ہے۔ میرے بابا نے اپنی مرضی سے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے بابا اور سرغزان میرا برا چاہ ہی نہیں سکتے۔ اب اگر تم مزید یہاں بیٹھ کر خود کو بیچارہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنا کام جاری رکھو۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ پچھلے 2 دن ٹینشن میں ایک پل آنکھ لگی بھی تو ڈرانے خواب ہی آتے رہے، اس لیے میری جانب سے شب بخیر۔ شیربخت نے حیرت سے وریشے کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ تم تو بڑا بے مروت بیوی ہے، ایک دفعہ جھوٹے منہ نہیں کہا کہ ٹھنڈ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر چلو۔ وریشے کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔